پاکستان کا شمار خواندگی کے حوالے سے دنیا بھر ہی نہیں بلکہ خطے کے بھی پسماندہ ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ نوجوان اور ہنر کے عنوان سے شائع کی گئی یونیسکو کی عالمی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بچے اسکولوں میں داخلہ لیتے بھی ہیں ان میں سے صرف 62% ہی پرائمری پاس کر پاتے ہیں۔ یہ بجٹ نہیں بڑھے گا تو تعلیم کا ڈیزائن پاکستان میں نہیں بدل سکتا۔ یہ 2 ٹیچر 2 روم سکول بنانا، جبکہ پتہ ہے کہ 6 کمروں کی ضرورت ہے، سکول نہ ہونا، ہمارے پاس کوئی 24,000 بلاکس ایسے ہیں جہاں پہ سکول ہیں ہی نہیں۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم تک رسائی شہریوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کو ان کا یہ حق کیسے ملے گا، اس کا لائحہ عمل شاید حکومت کے پاس موجود نہیں۔ تعلیم کس حد تک حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، اس بات کا اندازہ تو ملک کے بجٹ سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بجٹ کا محض 2% ہی تعلیم کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، جو کہ اکثر ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 2010 کے بعد آنے والے مسلسل سیلاب اور ملک کے مختلف حصوں میں جاری دہشت گردی نے بھی تعلیم کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جو تو اسکول تباہ ہوئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، ان کی تو بحالی فی الحال ناممکن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ظاہر وہاں اسکولوں کی دوبارہ تعمیر ممکن نظر نہیں آتی۔ جو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں وہاں پر بحالی ممکن ہے، لیکن بحالی ابھی ہو نہیں رہی، اس کی جو سپیڈ ہے، اس کا جو پیس ہے بہت سلو ہے۔ اس کی وجہ مالی حالات ہے، کیونکہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آبادی میں غیر معمولی اضافے کے باعث تعلیم کے فروغ کے لیے جو اقدامات کیے بھی گئے ان کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ شمائلہ جعفری، BBC، لاہور۔